السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا سب جانتے ہیں، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ معزز سامعین کرام، ہم نے اور آپ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، یعنی کافر، آپ کے بازو میں۔ اس کا ایک شیر خواہ بچہ تھا، یعنی ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جب رات کی تاریکی میں روتا رہتا تھا تو اس لیے کہ وہ آتش پرست ایک غریب شخص تھا، یعنی بچہ رات کی تاریکی میں روتا رہتا اس لیے کہ وہ آتش پرست ایک غریب شخص تھا اور چراغ جلانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک رات بچہ بہت رویا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا چراغ اس کے گھر چھوڑا ہے۔ بچہ چپ ہو گیا۔ دوسری رات بھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کیا، اور پھر تیسری رات بھی آپ کے سلوک کا اس آتش پرست کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب شیخ بایزید بستامی کی روشنی ہمارے گھر میں آ پہنچی ہے تو ہمیں زیبا نہیں کہ ہم کفر کی تاریخ میں ہی بھٹکتے پھرے۔ چلو اٹھو اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے ولیوں کا دستور کتنا اچھا تھا، کتنا پیارا تھا۔ پیارو، دیکھیے ان کا نام لیوا بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو ایک مرید باصفا نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ نے منکر نکیر کو کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جب مجھ سے سوال کیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے اس سوال سے اور میرے جواب سے کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارے اس سوال سے اور میرے جواب سے کچھ حاصل نہیں۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ تسلیم ہی نہ فرمائے تو میرا اپنی زبان سے بندہ بننا کس کام کا؟ جاؤ اے فرشتوں، پہلے اللہ تعالیٰ سے دریافت کر لو کہ بایزید بستامی اس کا بندہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ مجھے اپنا بندہ فرما دے تو میرا رب بیڑا پار فرما دے گا۔ تو دیکھو پیارو، سبق حاصل کرو ہم اس سے۔ یوں کہلانے کو تو ہم سبھی مسلمان ہیں، مگر دراصل مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بھی مسلمان سمجھے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے عقائد و اعمال سے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے بیزار کر کے مسلمان بنتا ہے، کہلاتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ جیسے یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کس جاہل کا نام محمد فاضل، کسی بے عالم کا نام علم الدین، یا کسی نابینا کا نام روشن الدین رکھ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی میں بزرگان دین ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ شاعر فرماتا ہے نگاہ ولی میں اتار سیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔